اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہد مقدس سے ذوالفقار اسدی حر میڈیا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جناب شہزادہ علی اکبر کا موضوع لے کر پیش خدمت ہوا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ فرزند پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت دیے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ وہ فرزند تھے کہ تمام کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ سر سے پاؤں تک یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ ہیں۔ کیسی خوشی ہوتی ہوگی امام حسین علیہ السلام کو جب شہزادہ علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے۔ نانا کی تصویر ہونے کے ساتھ ساتھ باپ کے اتنے مطیع کہ دنیا میں شاید ہی اتنی اطاعت باپ کی کسی بیٹے کے دل میں ہو جتنی شہزادہ علی اکبر کے دل میں اطاعت کے جذبات تھے۔ بعض مقامات پر یہ ملتا ہے کہ مدینے کے باہر کے لوگ مدینے میں آتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچتے تھے، آواز دیتے تھے، امام حسین علیہ السلام دروازے سے باہر تشریف لاتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے، مولا ذرا اپنے فرزند شہزادہ علی اکبر کو بلوا دیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، علی اکبر سے کیا کام ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا فرزند سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی تصویر ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے فرزند کو دیکھ لیں تاکہ رسول کی زیارت کا ہم کو ثواب مل جائے۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کے دل میں کیا کیا کیفیات پیدا ہوتی ہوں گی۔ راستے میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ایک منزل پر مقیم تھے۔ بیٹھے بیٹھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو آپ نے اٹھتے ہی کلمہ استرجاع ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام کے تمام ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے گھبرا گئے کہ کیا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ کلمہ آپ کے زبان پر جاری ہوا۔ کسی کی ہمت نہ تھی جو آپ سے یہ پوچھے۔ جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بابا کچھ خاموش ہیں، آگے بڑھے اور عرض کرتے ہیں، بابا جان، آپ نے یہ کلمہ کیوں اپنی زبان پر جاری فرمایا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا ذرا میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے ایک ہاتف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ اپنی قبروں کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ فقرہ اپنی زبان پر جاری کیا۔ اس پر جناب علی اکبر نے عرض کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے فرمایا، بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، آنے دیجیے۔ موت کو ہمارا استقبال کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ان فقروں سے دل خوش ہو گیا۔ حاکم شام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ذکر کیا کہ بھائی بتلاؤ اس زمانے میں حقیقی حیثیت سے قابل خلافت کون ہے؟ کسی نے کہا تم ہو، کسی نے کہا تمہارا بیٹا یزید ہے، کسی نے کچھ کہا۔ حاکم شام نے کہا، تم لوگ سب خوشامد کر رہے ہو، مجھ سے پوچھو تو میری نظر میں امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہے کہ سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ دشمنوں کی نظر میں علی اکبر علیہ السلام ایسے تھے۔ ہائے کربلا میں حسین کا گھر ایسا برباد ہوا کہ پھر کبھی آباد نہ ہوا۔ عاشور کا دن آ گیا، بس یہاں کے چند فقرے عرض کرنے ہیں۔ اولاد والو 18 برس کی عمر، 7ویں محرم سے پانی بند ہے، پیاس کا غلبہ، ہونٹ سوکھے ہوئے، مگر باپ سے یہ عرض نہیں کرتے میں پیاسا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو تکلیف ہو۔
بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید جناب شہزادہ علی اکبر ہیں، اور بعض دیگر روایات یہ بتلاتی ہیں کہ سب سے آخر میں جناب شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے۔ بہرحال اگر بنی ہاشم کے آخری شہید ہیں تو جب عزیزوں کی لاشیں آ گئیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں کی بھی لاشیں آ گئیں، ہائے جناب قاسم کی بھی لاش آ گئی، مسلم کے دو فرزند جو یہاں کربلا میں تھے ان کی لاشیں بھی آ گئیں، اور اسی روایت کے اعتبار سے جناب عباس کے بازو بھی کٹ چکے، تو جناب علی اکبر آئے اور عرض کرتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی جان نظر کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا اور اتنا کہا بیٹا ذرا اس کوکھ جلی کے پاس بھی چلے جاؤ جس نے 18 برس بڑی محنت سے پالا ہے۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، جناب زینب سمجھ گئیں کہ رخصت کے لیے آئے ہیں، بیویاں چاروں طرف حلقہ بنا کر رونے لگی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی پھوپھی اور حضرت ام لیلہ جو ماں ہیں انہیں سمجھایا کہ آخر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا بابا شہید ہو جائے اور میں رہ جاؤں، دنیا آخر کیا کہے گی؟ جناب ام لیلہ سے کہا کہ اماں آپ تو مجھے اجازت دیجئے۔ جناب ام لیلہ نے کہا کہ بیٹا میں کون ہوں، جو کچھ ہیں یہ تمہاری پھوپھی ہیں، انہوں نے تمہیں پالا ہے، یہ اگر اجازت دے دیں تو میں کس طرح سے منع کر سکتی ہوں؟ آخر جناب زینب نے اجازت دے دی۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھا پھر گر گیا۔ میں نے جب دریافت کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ شہزادہ علی اکبر بیویوں کو تسلی دے کر نکلنا چاہتے تھے کہ بہنیں لپٹ جاتی، بہنوں کو تسلی دیتے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں تو پھوپھی لپٹ جاتی ہیں، بیٹا تھوڑی دیر ہم شکل پیغمبر کی زیارت کر لیں۔ اس طرح یہ عمل پردہ گرنے کا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر حضرت علی اکبر نکلے تو اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کیا پھوپھی سے اجازت لے لی، اماں بھی راضی ہو گئیں، اب آپ مجھے اجازت دیجئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی کمر پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اپنا امامہ اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا۔ بیٹا یہ امامہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کا ہے، اس کو سر پر رکھ کر جاؤ۔ خود اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر روانہ ہوئے۔ چند قدم چلے تھے، منہ پھیر کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا جب تک سامنے رہو مجھے منہ موڑ کر شکل دکھلاتے جاؤ، مجھے نانا یاد آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، کچھ جنگ کی، کچھ یزیدیوں کو قتل کیا، جو بھی مقابلے میں آیا مارا گیا۔ علی کے پوتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ سب نے مل کر حملہ کیا، چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا۔ چاروں طرف سے جب گھر گئے، علی اکبر کو ایک شخص نے آ کر سینے پر نیزہ مارا، اور وہ نیزہ جو نکلا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ارے علی اکبر کی غیرت نے گوارا نہ کیا، گھوڑے سے گر جائیں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھا کر گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے۔ گھوڑا فوج میں گھس گیا، جس کے قریب سے گزرے اس نے تلوار کا وار کر دیا۔ اس وقت ایسی حالت میں جناب علی اکبر نے آواز دی، یا ابتاہ علیکم منی السلام، میرے بابا آپ پر میرا سلام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔